بزرگوں اور دوستوں، میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں، پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں آپ حضرات کو اعتکاف سے متعلق چند ضروری باتیں بتانے والا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ چند منٹ آپ نکالیں اور اس مکمل گفتگو کو سماعت فرمائیں، اور مکمل گفتگو سماعت کرنے کے بعد اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں۔ حاضرین اور سامعین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ماہ صیام، ماہ رمضان چل رہا ہے، اور بہت ہی جلد رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، جس میں ہماری مسجدوں میں، آپ کی مسجدوں میں، ہمارے گاؤں کی مسجدوں میں، ہمارے محلے کی مسجدوں میں، آپ کے گاؤں کی مسجدوں میں، آپ کے محلے کی مسجدوں میں، ہمارے شہر کی مسجدوں میں، آپ کے شہر کی مسجدوں میں اعتکاف میں لوگ بیٹھنے والے ہیں۔ اسی تعلق سے آپ حضرات کو چند باتیں بتانی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سے گزارش کروں گا، میرے بھائیوں، کبھی موقع ملے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے ہم اور آپ بھی اعتکاف میں بیٹھیں، کیونکہ اعتکاف کرنا بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر ایک روایت نقل کی ہے، جس کا مفہوم میں عرض کر دوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس انسان نے 10 دن کا اعتکاف کیا، گویا اس نے 2 حج اور عمرہ کیا۔ اللہ اللہ، ذرا اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ انہیں 2 حج اور عمرہ کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اب آئیے، اعتکاف سے متعلق چند ضروری باتیں میں آپ کو جو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ کیا مطلب؟ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سب ترک کریں، یعنی مسجد میں کوئی اعتکاف میں نہ بیٹھے، مسجد خالی رہے، آپ کے گاؤں کی مسجد، آپ کے محلے کی مسجد، آپ کے شہر کی مسجد میں کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا، سب نے ترک کر دیا، سب نے اعتکاف کو چھوڑ دیا، تو کیا ہوگا؟ تو سب کے سب گنہگار ہوں گے، سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اور شہر میں ایک نے کر لیا، محلے میں ایک نے کر لیا، گاؤں میں ایک نے اعتکاف کر لیا، اور ایک بھی آدمی گاؤں، محلہ یا شہر کی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ گیا تو سب بریء الذمہ ہو گئے، سب بریء الذمہ ہو گئے، یعنی اب سارے لوگ گنہگار نہیں ہوں گے۔ ورنہ اگر کوئی نہیں بیٹھے گا اور مسجد معتکف سے
یعنی اعتکاف کرنے والوں سے خالی ہو جائے گی، تب جو ہے سارے لوگوں سے اس کا مطالبہ ہوگا اور سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور اس سنت مؤکدہ علی الکفایہ کو چھوڑنے کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ گنہگار ہو جائیں گے۔ اس لیے کیا سمجھ میں آیا کہ آپ کے محلے کی مسجد، آپ کے گاؤں کی مسجد، آپ کے شہر کی مسجد معتکف سے یعنی اعتکاف کرنے والوں سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ گاؤں والوں کو چاہیے، محلے والوں کو چاہیے، شہر والوں کو چاہیے کہ کسی نہ کسی کو راضی کرے اور مسجد میں اعتکاف میں اسے بٹھائے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی کے کہنے پر نہیں، بلکہ انسان خود ہی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، ثواب کمانے کی نیت سے خود ہی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ اب آگے سنیے، اس اعتکاف میں یعنی سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو اعتکاف ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اس اعتکاف میں یہ ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف موجود ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی جیسے ہی 20واں روزہ شروع ہو تو غروب آفتاب سے پہلے، یعنی 20واں روزہ افطار کرنے سے پہلے، بہتر یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز سے پہلے وہ مسجد میں داخل ہو جائے جو اعتکاف کرنے والا ہے۔ ہاں، وہی کہہ رہے ہیں کہ 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف موجود ہو، اور 29 کے چاند کے بعد یا 30 کے غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ اگر 29واں روزہ ہے تو جیسے ہی 29 کا چاند دکھ جائے، معتکف اعتکاف کرنے والا مسجد سے باہر آ جائے، اور اگر 30واں روزہ ہے تو 30ویں روزے میں غروب آفتاب کے بعد وہ اعتکاف کرنے والا مسجد سے باہر آ جائے۔ اگر 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوا تو اعتکاف کی سنت مؤکدہ ادا نہ ہوئی۔ جی، اگر 20 روزہ کی افطاری کرنے کے بعد، یعنی مغرب کی نماز کے بعد یا مغرب کی اذان کے بعد یا افطاری کے بعد اگر کوئی مسجد میں داخل ہوگا اعتکاف کی نیت سے، تو سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ اعتکاف جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اعتکاف کرنے والا 20ویں روزے کے دن 20ویں تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے، یعنی افطاری سے پہلے
وہ داخل ہو جائے۔ میں نے بتایا اس کا بہتر طریقہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد افطاری سے پہلے وہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے۔ حضرات، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور ہم سب مل کر کوشش کریں کہ مسجد ہماری معتکف سے بھری رہے، ہماری مسجد اعتکاف سے خالی نہ رہے۔ کوشش کیجئے کہ آپ کی مسجد میں کوئی نہ کوئی بندہ اعتکاف میں بیٹھے، اور جو اعتکاف میں بیٹھے ان سے میں کہنا چاہوں گا، میرے بھائی، اعتکاف کرنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ کا نمبر اعتکاف میں بیٹھنے کا آ گیا تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں